बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शाम का अंधेरा हर सू फैल चुका था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहल रहा था। बार बार मेरी नज़र बाहर की तरफ उठ रही थी और तभी मुझे शब्बो अपनी माँ के साथ वहाँ से बाहर आती दिखाई दी थी। मैंने शब्बो को उसकी माँ से आंख बचाकर रुकने का इशारा किया, मगर शब्बो मुझे आंखें दिखाते वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं आज सख्त झंझलाया हुआ था। मैं इतने दिनों से शब्बो से बात करना चाह रहा था, मगर शब्बो की माँ उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। आज भी मैं इसी उम्मीद पर था कि मैं शब्बो से दिल की बात कर लूँगा, मगर आज भी उसकी माँ उसे अपने परों में छुपाकर साथ ही ले गई थी। गुस्सा मुझे शब्बो पर था। क्या वो कोई बहाना बनाकर मेरे पास कुछ देर के लिए रुक नहीं सकती थी? आज सारी रात मैं यही दुआ करता रहा था कि शब्बो की माँ को कुछ हो जाए और वह कल उसके साथ ना आ सके। शायद ये कबूलियत का वक्त था कि सुबह होते ही शब्बो की माँ को तेज़ बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था और शब्बो फिर अपने बाप के साथ कोठी में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। वो शर्माते हुए मुझे देख रही थी। मैं उसके अंदाज से निस्सार होकर रह गया था। तभी उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था। अब इस कोठी में मेरे शब्बो और बड़ी मालिकन के अलावा और कोई भी नहीं था। बड़ी मालिकन तो मगरूर थी और वो अपने कमरे में ही महदूद रहती थी। आज कितने दिन के बाद मैंने एक पुरसुकून लहर अपने वजूद में उतरती हुई महसूस की थी। मुझे पहली बार शब्बो से अकेले में बात करने का मौका मिला था। तभी वक्त ज़ाया किए बगैर मैं किचन में आ गया था, जहाँ पर शब्बो बर्तन धो रही थी और मैं उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। शब्बो मेरी आमद से बेखबर थी। वो अपनी आवाज़ में हल्के अंदाज में अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गुनगुना रही थी। मैं उसकी ये खूबसूरत आवाज़ के सहर में खो गया था। अचानक से शब्बो पीछे पलटी और मुझसे बुरी तरह से टकरा गई थी। उसका चेहरा हया की लाली से सुर्ख पड़ चुका था और वह खासी घबराई हुई नज़र आने लगी थी। उस वक्त वो मुझे कुछ और ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने दिलचस्पी से उसे सर से लेकर पाँव तक देखा और उसके मज़ीद करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी गरम गरम सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। मैं कान की अंदाज में शब्बो का हाथ थामा था और फिर उसके हाथ की पुश्त पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त कर दी। शब्बो का चेहरा हया की लाली से सुर्ख पड़ चुका था। फिर मैं उसे लेकर एक कमरे में आ गया था। बेगम साहिबा तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी मुलाजिमा किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। ऐसे में हम दोनों के पास मौका था। मैं उसे सामने बिठाकर कितनी देर तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। मेरी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ करते हुए नहीं थक रही थी और फिर नज़रों की गुस्ताखी बढ़ने के साथ साथ मेरे जज्बात भी बदलने लगे थे। रफ्ता रफ्ता हम दोनों के दरमियान से अजनबियत की तमाम दीवारें गिरती चली गई और जब ये जज्बात का तूफान थमा तो शब्बो हकदक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जज्बात की रोह में वो भी बह गई थी और अब जब हमारे होश संभले तो मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। अब मैं सख्त पशेमान था, अपने किए पर पिछता रहा था। शब्बो बुरी तरह से रोने लगी थी। मैं उसे यूं रोते हुए देखकर अपनी ही नज़रों में चोर बन के रह गया था और उसे तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, हम जल्दी शादी कर लेंगे। मगर शब्बो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो अपने हाथों में नहीं थी। मैंने बमुश्किल उसे खामोश करवाया। उसे कहने लगा कि इस तरह से अपना और मेरा तमाशा मत बनवाओ, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी तुम्हारी अम्मी से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करूँगा, फिक्र मत करो। मेरी बात सुनकर शब्बो को तसल्ली हो गई थी, मगर अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब हम दोनों कमरे से बाहर आए तो लॉन्ज में मुसलसल फ़ोन बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ बेगम साहिबा थी। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और बिना हाल हवाल पूछे मानी खेज अंदाज में पूछने लगी कि तुम्हें जो मैंने जैतून का तेल दिया था वो तुम इस्तेमाल कर रहे हो? बेगम साहिबा की इंतहाई गैर मुतवक्को बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने बेगम साहिबा को कहा कि मैं आपकी बताई हुई तरकीब के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनकर बेगम साहिबा बहुत खुश हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ पर इनके खुश होने की क्या तुक बनती थी। आखिर बेगम साहिबा ने मुझे जैतून का तेल ख़ास तौर पर क्यों दिया था और इसे इस्तेमाल करने की ख़ास तौर पर ताकीद किसके लिए की थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे जहन के पर्दे पर जब बेगम साहिबा की नज़रें टकराती थी तो मैं उनकी नज़रों के मफहूम के मुतल्लिक सोचने लगता था। मुझे लगता था कि शायद वो हवस बड़ी नज़र से मुझे देख रही थी, मगर फिर मैं इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक देता और ये सोचने लगता कि ऐसा नहीं हो सकता। बेगम साहिबा तो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, भला वो मेरे बारे में ये सब कैसे सोच सकती हैं? दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। उस दिन के बाद से हम दोनों
ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ یوں بھی شبو کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اور میں بھی اس بات پر جو کچھ مجھ سے ہو چکا تھا اس بات پر پشیمان تھی۔ میں شبو کی ماں سے اپنی شادی کی بات کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی ایک دن شبو نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کے رشتے آ رہے ہیں اور ماں ان رشتوں پر غور کر رہی ہے، ماں کا زیادہ جھکاؤ اپنے بانجے کی طرف ہے، اسی دن میں نے شبو کی ماں کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ مگر شبو کی ماں کو نہ جانے مجھ سے کیا پرخاش تھی، اس نے یہ سنتے ہی فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی کہ مجھ پر میری بیٹی باری نہیں ہے جو میں اسے تمہارے پلے سے باندھ دوں۔ شبو کی ماں اس حقیقت سے بھی نظریں چرا رہی تھی کہ اس کی بیٹی بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ پاکستان واپس آ رہی ہیں۔ یہ سن کر پھر سے میری نظروں کے سامنے بیگم صاحبہ کی بے باک نظریں گھوم گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں بیگم صاحبہ کی موجودگی میں بے چینی محسوس کرتا تھا، اور جتنی دیر بھی میں ان کے سامنے رہتا تھا میری کیفیت عجیب سی رہتی تھی۔ شاید اس کی وجہ بیگم صاحبہ کا وہ لباس تھا جنہوں نے زیب تن کیا ہوتا تھا، وہ ان کے انداز میں بھی وہ حد سے بڑھ کر ماڈرن تھی۔ کبھی کبھی تو انہیں دیکھ کر میری نظریں شرم سے جھک جایا کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ کی ساس ان کے پہناوے پر سخت ناراض ہوتی تھی، انہیں اپنی بہو کا ایسا لباس پہننا زہر لگتا تھا۔ وہ ملازموں کے سامنے انہیں ٹوک دیا کرتی تھی، جسے بیگم صاحبہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ مجھے تو بیگم صاحبہ کے شوہر پر حیرت ہوتی تھی، جنہیں اپنی بیوی کے ان انداز پر بالکل بھی اعتراض نہیں تھا۔ جانے وہ کس کماش کے انسان تھے جو اپنی بیوی کو اس بات پر ٹوکتے ہی نہیں تھے، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ امجد کو سب سے زیادہ بیگم صاحبہ کی اس بات نے حیران کیا تھا جب بیگم صاحبہ نے اسے خاص طور پر زیتون کا تیل دے کر کہا کہ اس کا استعمال کرنا، یہ تمہیں بہت طاقت دے گا۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ انداز بھی خاصا معنی خیز تھا، جسے سن کر ایک پل کو میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ بھلا بیگم صاحبہ مجھ پر کیوں بری نظر رکھنے لگی؟ کچھ دن کے بعد بیگم صاحبہ آ گئی تھی اور حسب معمول انہوں نے ایسا لباس زیبتن کر رکھا تھا جس کو دیکھ کر میری نگاہیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اس بار ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں تھے، اس بار بیگم صاحبہ اکیلی آئی تھی اور کچھ دنوں کے بعد ہی انہوں نے واپس چلے جانا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی کہ کچھ دن کی تو بات ہے، اس کے بعد بیگم صاحبہ واپس چلی جائیں گی۔ تبھی میں ان کا سامان اٹھا کر کمرے میں آ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کے آنے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ شبو اب روزانہ کوٹھی میں آنے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ روز صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتی تھی اور کبھی شام ڈلے تو کبھی رات گئے تک واپس آتی تھی، مگر وہ کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کرتی تھی۔ وہ خود کھانا نہ بھی کھاتی مگر کھانے پر اہتمام ضرور کرتی تھی، اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی نتنے مزے کے کھانے ملنے لگے تھے۔ اس دن بیگم صاحبہ گھر جلدی آ گئی تھی۔ شام کو شبو اپنی والدہ کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا جب رات کے وقت بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں حیران رہ گیا، اس وقت بیگم صاحبہ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ یہی سوچتا ہوا جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں یتیم خانے میں پلا بڑا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ کون تھے اور انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی کیوں پھینک دیا تھا۔ آیا کا کہنا تھا کہ میں یتیم خانے کے دروازے کے سامنے سے انہیں ملا تھا۔ میں نے میٹرک تک یتیم خانے میں ہی تعلیم حاصل کی، اور پھر جب میں 18 سال کا ہوا تو مجھے یتیم خانے والوں نے وہاں سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے پاس نہ ہنر تھا نہ کوئی تعلیم تھی جس کی بنا پر میں کہیں پر نوکری کرتا اور اپنا گزارا کر سکتا۔ میں اس دن روڈ پر چل رہا تھا اور میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے، جیب میں پیسے نہیں تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں للچائی ہوئی نظروں سے ان بڑی بڑی دکانوں کو اور ان ریسٹورنٹس کو دیکھ رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار یتیم خانے سے باہر والی زندگی دیکھ رہا تھا، اور یہ زندگی یتیم خانے کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ اس زندگی میں رنگینی تھی، خوبصورتی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جیب میں پیسے ہوں۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوا چل رہا تھا اور پھر فٹ پاتھ پر ایک کنارے پر ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اس قدر لوگوں کا ہجوم اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے پاس آ کر ایک گاڑی رکی اور اس گاڑی میں ایک خوبصورت سی عورت تھی جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے جب ارد گرد دیکھا تو یہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے بہت دیر گزر گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت گزر گیا تھا، تمام دکانیں بند ہو گئی تھی اور ابھی اکا دکا لوگ یہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ عورت اس بڑی سی گاڑی میں اکیلی تھی اور خود ہی گاڑی کو چلا رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چپ کا چپ رہ گیا، یوں بھی میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہا تھا، پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے،
तभी उसने मुझे अपने साथ गाड़ी में सवार कर लिया, मुझे घर में लेकर आई थी, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मेरा हाथ मुंह धुलवाया, मुझे खाना दिया। मैंने अपने साथ बीती हुई तमाम बातें उस औरत को बता दी थी। ये सुनकर वो काफ़ी देर चुप रही, मुझे गहरी भरपूर नज़रों से देखती रही। उसकी नज़रों से मुझे उलझन हो रही थी। तभी वो मुझे कहने लगी कि आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, इस घर में तुम चौकीदारी करोगे और इसी घर में रहोगे। यहाँ पर मेरी सास और उनकी मुलाजमा के अलावा और कोई भी नहीं होता, रात को भी तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था कि मुझे ठिकाना मिल गया था और रोज़गार भी। कुछ दिनों के बाद बेगम साहिबा वापस चली गई थी। फिर जाते जाते बेगम साहिबा ने मुझे जैतून के तेल की शीशी दी थी। मुझे कहने लगी कि इसको इस्तेमाल किया करो, तुम इससे ताकतवर हो जाओगे। मैंने खामोशी से वो बोतल थाम ली थी। अभी मैं महज 18 साल का था। साल में बेगम साहिबा 2 बार ही आती थी और हमेशा वो मुझे जैतून का तेल लाजमी दिया करती थी। और मैं इस बात पर हैरान होता था कि जैतून के तेल में ऐसी क्या ख़ास बात है। जब बेगम साहिबा दोबारा आई तो उनकी नज़रें मेरे वजूद से जैसे हट ही नहीं रही थी। उनकी नज़रों से मुझे उलझन महसूस होती थी। और अब जब उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो उन्हें देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। बेगम साहिबा ने सुर्ख रंग की बारीक सी नाइटी पहन रखी थी जिसमें उनका जिस्म आया हो रहा था और उन्हें देख देख कर मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैं उन्हें नज़र उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। बेगम साहिबा मेरे पास आकर खड़ी होगी। उनके हाथ में जैतून के तेल की बोतल थी। वो बोतल मेरे हाथ में देकर बोली कि ये लो, इस बार मैं तुम्हें ये बोतल देना भूल गई थी, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी ताकत बढ़ जाए और तुम्हें आगे कोई मसला ना हो। उनकी ये बात ज़ोमानी अंदाज से बोलने पर मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बेगम साहिबा आखिर मुझे जैतून का तेल क्यों इस्तेमाल करवाती हैं। और रात की इस पहर मेरे सामने वो जिस तरह से नीम अरियां लिबास में थी, वो मुझसे क्या चाह रही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और ये देखकर बेगम साहिबा घर बढ़ाकर रह गई कि उस वक्त कौन आ गया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी जिसने बड़ी बेगम साहिबा के बारे में बताया कि उनकी तबीयत सख्त ख़राब हो गई है और उन्हें हस्पताल में लेकर जाना है। ये सुनकर तो बेगम साहिबा सख्त बदमज़ा हो गई और मुझे उन्होंने एक हसरत बड़ी निगाह से देखा। मैं फ़ौरन वहाँ से निकलकर बाहर आ गया और अपनी जगह पर बैठकर मैं ड्यूटी देने लगा था और ये सोचने लगा था कि आखिर बेगम साहिबा का क्या मकसद था। उन्होंने मुझे रात के उस वक्त अपने कमरे में क्यों बुलाया था। ये सब वो मुझे दिन के वक्त भी दे सकती थी। तभी मेरी नज़र जैतून के तेल पर पड़ी। ये जैतून का तेल तो मेरे लिए एक राज बन के रह गया था। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहता था कि आखिर इसके इस्तेमाल की मुझे ख़ास तौर पर ताकीद क्यों करती है और मुझे किस ताकत को बढ़ाने की बात कर रही थी। उस वक्त बेगम साहिबा अपनी सास को लेकर अस्पताल में चली गई थी और सुबह के करीब बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत बेहतर हुई तो वो उन्हें लेकर घर आ गई थी। मगर उनका मूड सख्त बिगड़ा हुआ था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उस दिन जब शब्बो आई तो मैं उसे देखकर ठिठक कर रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसके चेहरे का रंग गूढ़ा हुआ था और वो बुखलाई हुई लग रही थी। उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया। न जाने ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वो इस कदर परेशान हो गई थी। तभी अपनी माँ से नज़र बचाकर शब्बो ने मेरे हाथ में एक ख़त दिया। मैं फ़ौरन से वो ख़त लेकर साइड पे हो गया था और जूं उस ख़त को पढ़ता गया मेरे हाथों के गोया तोते उड़ते गए। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया था। ये सब क्या हो गया था। अब मैं इस बात पर पिछता रहा था कि उस दिन मैं खुद पर अगर काबू पा लेता तो आज ये सब कुछ ना होता। तभी मेरी नज़र शब्बो के चेहरे पर पड़ी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से उदास हो गया था और मैं खुद को कोस रहा था। तभी बेगम साहिबा ने शब्बो की माँ को अपने कमरे में बुलाया। शब्बो तन्हाई पाकर और वो मेरे पास आकर बेताबी से बोली कि अब बताओ क्या किया जाए, इस मसले का क्या हल निकाला जाए। देखो मैं खुदकुशी कर लूँगी मगर किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी। शब्बो की आंखें रोई रोई थी। मैं उसे कहने लगा कि अपनी माँ को बोलो कि वो तुम्हारी मेरे साथ शादी कर दे। मैं एक बार फिर से तुम्हारी अम्मा से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हारी मेरे साथ शादी करने पर तैयार हो जाएं। शब्बो कहने लगी मगर ये मुश्किल है। अम्मा अपने बांजू को ज़ुबान दे चुकी है और अब मेरी शादी की तैयारी भी कर रही है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। इस मसले का कोई हल तो निकालना था और शब्बो को मैं यूं अकेले में नहीं छोड़ सकता था और ख़ुद भी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था। उसी वक्त शब्बो की माँ वहाँ पर आ गई। उसने हम दोनों को जब यूं पास खड़े देखा तो वो सख्त गुस्से में आ गई और शब्बो को घसीटते हुए वहाँ से ले गई थी। इस सारे मामले को बेगम साहिबा ने बड़ी दिलचस्प निगाहों से देखा था। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और शाम को जब शब्बो छुट्टी करके जाने लगी तो उस वक्त भी शब्बो की माँ कोठी के अंदर ही मसरूफ़ थी और शब्बो का दिल घबरा रहा था। तब वो लॉन में आ गई और जब मैंने उसे देखा उसके पास चला गया
اور اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ آخر اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کہنے لگی کہ اگر اماں ابا کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم نہیں جانتے میرے لیے زندگی کس قدر مشکل میں پڑ جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خودکشی کا، یا مجھے اپنا لو یا مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں شبو کو لے کر یہاں سے دور بھاگ جاؤں، اور تبھی اس کی ماں اسے آوازیں دینے لگی تو وہ فوراً وہاں سے تیزی سے نکل کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں انہیں سوچوں میں گم تھا۔ رات کو میں لون میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، جبھی اپنے آس پاس ایک مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی، اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ایسے میں بیگم صاحبہ اس چاندنی رات میں چاندنی کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی، اور اوپر سے انہوں نے لباس بھی ایسا پہن رکھا تھا جو انہیں عیاں کر رہا تھا، جو کسی کے بھی جذبات بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں انہیں دیکھ کر نظریں چرانے لگا اور وہاں سے گزرنے لگا، جب ان کی بات نے مجھے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا شبو کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم دونوں کے درمیان کیا چلنا ہے؟ میری بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑی، کہنے لگی کہ ہم اس عمر سے نکل چکے ہیں اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے جو تم دونوں سب سے چھپا رہے ہو اور تم دونوں نہیں چاہتے وہ کسی دوسرے کو معلوم ہو۔ ان کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا تھا اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا اگر انہوں نے کسی کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات کر دی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہیں ایسا تو نہیں کہ شبو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میں یکٹک بیگم صاحبہ کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ بات انہیں کیسے معلوم ہوئی؟ جب ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ پھر سے زور زور سے ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ بات جو کسی کو بھی معلوم نہیں مجھے کیسے پتہ چلی؟ تو چلو میں تمہاری الجھن دور کر دیتی ہوں۔ آج جب تم شبو سے بات کر رہے تھے تو میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی، اور تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کس وجہ سے پریشان ہو۔ میں اس سب میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں جو کرنے کو بولا جائے تم وہ کرو گے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ اس کی نظریں دیکھ کر میں جی جان سے کانپ کر رہ گیا تھا، میرا سر خود بخود ہی شرم سے جھک گیا تھا۔ اس دن شبو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا، مگر اب بیگم صاحبہ کے ساتھ جانتے بوجھتے یہ سب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھی اور میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ مجھے چپ دیکھ کر بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہو جائے؟ میں نے نفی میں سر ہی لایا تو وہ کہنے لگی کہ جیسے جیسا میں کہتی ہوں تم ویسا کرتے جاؤ، اور پھر میں مرے مرے قدموں سے ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اور تب ان کی فرمائش پر وہ سب کچھ کرتا گیا جو وہ چاہتی تھی۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میں بہت ہی زیادہ نڈال تھا اور سخت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک طرف شبو کی پریشانی تھی تو دوسری طرف بیگم صاحبہ کی دھمکی مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سب سے کیسے نکلوں۔ شبو سے میں بہت محبت کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اس مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے اس کے ماں باپ کو مجھ سے کیا پرخاش تھی۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا جب شبو کی ماں گھر میں داخل ہوئی اور دھندناتے ہوئے میرے سر پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے گالیاں کوسنے بد دعائیں دے رہی تھی، اور اس کے شور کی آواز سن کر بیگم صاحبہ بھی وہاں پر آ گئی تھی، اور جب انہیں یہ سب پتہ چلا تو وہ چپ کی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی وہ یہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، تبھی وہ شبو کی ماں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں میں کیا بات ہوئی۔ اس کے بعد شبو کی ماں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب وہ شبو کو بھی یہاں پر نہیں لائی تھی۔ روزانہ بیگم صاحبہ مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیتی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شبو سے شادی کروا دیں گی، اور میں پھر اس وجہ سے ان کی ہر بات مانتا تھا۔ تبھی بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں زیتون کا تیل کیوں استعمال کرواتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا۔ تبھی وہ زور سے ہنس پڑی، کہنے لگی کیونکہ اس سے طاقت بہت بڑھتی ہے، اور تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری طاقت عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے، اور روزانہ ہی مجھے کمرے میں جانے کے بعد زیتون کا تیل استعمال کروایا کرتی تھی۔ شاید بیگم صاحبہ کی مجھ پر شروع سے ہی نظر تھی، جبھی انہوں نے کافی پہلے ہی مجھے یہ تیل استعمال کروانا شروع کر دیا تھا، اور اب بیگم صاحبہ کے واپس جانے میں چند ہی دن باقی تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اب میں یہاں پر نوکری نہیں کر سکتا، میں کہیں اور کام ڈھونڈ لوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کب تک میں بیگم صاحبہ کی انگلیوں پر ناچ سکتا تھا؟ مجھے شبو کی پریشانی تھی کہ اس کو میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ اگر میں باقی لڑکوں جیسا ہوتا تو میں اس کی کبھی پرواہ نہ کرتا اور اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے
کہیں دور چلا جاتا، مگر میں یہ کم ظرفی والا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس دن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب شبو کی ماں نے خود مجھ سے کہا کہ میں شبو کے ساتھ سادگی سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھا تھا، اور جب میں شبو کو لے کر اپنے کوارٹر میں آیا تو بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی میں نے کروائی ہے اور اس طرح سے میرا حق تم سے ختم نہیں ہوا۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا۔ بیگم صاحبہ کی شدتوں کا سامنا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اسی پریشانی میں تھا جب یہ اچانک سے بیگم صاحبہ کے شوہر گھر میں آ گئے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو سرپرائز دیا اور بنا بتائے وہ یہاں پر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بیگم صاحبہ تو حیران و پریشان رہ گئی، مگر میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا کہ اب صاحب جی کی موجودگی میں بیگم صاحبہ مجھے اس سب کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اور بھی میں نے ایک اور جگہ پر کام ڈھونڈنا شروع کر دیا اور شبو کو بھی میں نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پھر ایک فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت مل گئی اور وہاں پر رہائش کا بھی بندوبست تھا۔ ان کی تنخواہ بھی یہاں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ جب مجھے وہاں نوکری مل گئی تو میں نے بیگم صاحبہ کو یہ بات بتائی تھی۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مجھے تنہا بنانے کا لالچ دیا، مگر اب میں یہاں پر ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں سے دور آ کر میں نے اور شبو نے اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ شبو کے ماں باپ اکثر یہاں پر آتے تھے اور جب وہ شبو کو میرے ساتھ خوش باش دیکھتے تو یہ سب دیکھ کر مطمئن ہو جاتے۔ بیگم صاحبہ کئی بار میرے راستے میں آئی، مگر ہر بار میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ کئی بار انہوں نے مجھے دھمکی دی، مجھے لالچ بھی دیا، مگر میں دوبارہ ان کے چنگل میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اب میں نے سنا تھا کہ انہوں نے گھر میں کوئی اور نوجوان ملازم رکھ لیا تھا اور یقیناً وہ اس سے خود کو تسکین پہنچانے لگی تھی۔ دوستو، ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔